کامران مرتضیٰ صاحب آپ ضرور دیں ایکسپلینیشن. بہت شکریہ سر. طاہر صاحب نے درست فرمایا, بلکہ وہ اتنے میٹھے انداز میں بات کرتے ہیں, اور ہم مولوی کے طور پہ ہمیں تو میٹھی چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں, تو ہم اس کو حلال کے طور پہ لے لیتے ہیں اور ان کی بات پہ وہ کر لیتے ہیں. سر ایسا ہے کہ اس میں جو سب سے انہوں نے کہا کہ جی میں بھی تھا اس میں کمیٹی میں, علی صاحب کا بھی نام لیا, علی ظفر کا. بالکل ہم تھے کمیٹی میں, مگر جو کچھ اس کے ساتھ یہ سیکشن ہم نے جب دیکھا, ایک آئٹم دیکھا ہے سیکشن 230 کے حوالے سے, اصل میں یہ بات ہم نے اپوز کہاں سے کرنی شروع کی تھی کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آ گیا تھا اور ایک نام چلنا شروع ہو گیا تھا, اور اس سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہمیں کان ہوئے تھے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. ابھی جو ہماری پارلیمانی لیڈر ہیں شاہدہ, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس میں سیکشن 230 میں تو کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے, تو میرے خیال کے مطابق نہیں ہے. پھر میں نے اور علی نے ڈسکس کیا, تو وہ بھی چونکہ موجود تھے اور میں بھی موجود تھا, وہ نہیں تھا. مگر اب اس کا حصہ بنایا گیا ہے. اس کو جب اس کا حصہ بنایا گیا ہے سر, تو اس کے ساتھ بہت سا جو ہے نا وہ, چونکہ ہم لیگل پروفیشن سے وابستہ لوگ ہیں, یہ بہت ایک معیار کی بات ہے, جس کو پشتو میں پیغور کہہ لیں, اردو میں معیار کہہ لیں, کہ یہ حکومت چلانا جو ہے چوزن ریپرزنٹیٹیوز کا کام ہوتا ہے, نہ کہ نگرانوں کا کام ہوتا ہے. اور اگر آپ نے نگرانوں کے لیے حکومت چلوانی ہے اور اس طرح سے امینڈمنٹس آ کے نگرانوں نے چلانی ہے, تو 3 مہینے, اس کے بعد 6 مہینے, پھر 9 مہینے, پھر 9 سال, پھر 10 سال. تو اس میں جو امینڈمنٹ کی ہیں, وہ جو کانسٹیٹیوشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے, اس کا ہم حصہ نہیں ہے سیکشن 230 کی حد تک. علی سے بھی ذرا ایکسپلینیشن لے لیجئے, یہ ایسی بات نہیں ہوئی ہے. ہاں یہ ایسی بات نہیں ہوئی ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ میں اس میں جاہل آدمی ہوں, میں کم فہم آدمی ہوں, میں ان پڑھ آدمی ہوں, بلوچستان سے میرا تعلق ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. مگر پھر میں نے علی صاحب سے کنفرم کیا, کیونکہ علی صاحب بھی موجود تھے مسلسل. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہماری موجودگی میں نہیں آئی ہے, ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں. اور میں بڑا کمفرٹیبل تھا. میرے سے مشتاق صاحب نے بھی پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ دیکھا تھا. میں نے کہا ہاں, جو امینڈمنٹس ہیں وہ بالکل بہترین امینڈمنٹس ہیں, وہ فائدہ ہی دیں گی. لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ آرٹیکل 2A جیسے سیکشنز امینڈ کیے گئے ہیں جس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے, تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا, غم بھی ہوا, تھوڑا سا غصہ بھی چڑھا کہ ہمیں کچھ جو ایک بار ڈسکس ہو کے فیصلے ہو گئے, تو پھر یہ سرپٹیشسلی یہ نیچے سے کیسے یہ امینڈمنٹس آ گئیں. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا, مجھے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے لا منسٹر صاحب اور یا صادق صاحب کو بھی پتہ نہ ہو کہ یہ بیچ میں آ گئی ہیں, اور یہ کسی جادو کے طریقے سے یہ امینڈمنٹس نظر آ گئی ہیں. مثلا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ. ہمیں پتہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیوں بنایا جاتا ہے سر. کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہوتا ہے تاکہ الیکشن جب ہوں اس پہ کسی کو شک نہ رہے, وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں, ایک انڈیپینڈنٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ملک چلانے کی اجازت نہیں, ان کا صرف ایک کام ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ اگلے الیکشن تک ایک طرح سے گورنمنٹ کو ہولڈ کریں. وہ کوئی لانگ ٹرم میجرز نہیں لے سکتے, وہ کوئی کمٹمنٹس نہیں کر سکتے فائنینشیل جو اگلی آنے والی الیکٹڈ حکومتوں کو اس سے نقصان ہو. لیکن ایک سیکشن آ گیا بیچ میں, یہ 2A جو آپ پڑھیں گے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ کسی قسم کے بھی اکنامک ڈیسیجنز لے سکتا ہے, ایسے فیصلے کر سکتا ہے جو پاکستان کو اگلے 20 سال تک بھی وہ پاکستان اس کا ان فیصلوں کے تحت دبا جائے. تو یہ اس قسم کی جو شکیں ہیں سر, یہی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ کوئی بھی بل آئے پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے کے لیے اس کو سرکولیٹ کیا جائے, کیونکہ اتنے ہمارے پاس قابل انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, ایکسپرٹس ہیں, ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, وہ اپنی اپنی باتیں کر سکیں, اپنی اپنی جو ان کے ایشوز ہیں وہ سامنے لا سکیں, اور الٹیمیٹلی جو قانون سازی ہو وہ ملک کی بہتری کے لیے ہو. ہم کوئی مختلف ملکوں کے ایمبیسڈرز ادھر نہیں بیٹھے, ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے, ایک ہی انٹرسٹ ہے, اور وہ ہے قوم کی بیسٹ انٹرسٹ میں ہم اپنے فیصلے کریں اور قانون سازی کریں. تو اس لحاظ سے میں بڑا سرپرائزڈ ہوں. آئی ایم آسکنگ فار این ایکسپلینیشن کہ یہ کیسے ہو گیا. اور کامران مرتضیٰ صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ ہم نے یہ ابھی دیکھا ہے
یہ نکلنے لگا تھا انڈر دا کارپیٹ سے. اسی لیے کہتے ہیں اب تو میرا خیال ہے کل اس پہ بحث بھی ہوگی دوبارہ. جی لا منسٹر صاحب آپ کو. لیکن میرا شدید اختلاف رائے جو ہے وہ یہ امینڈمنٹ ٹو سیکشن 230 آف دی ایکٹ کیئر ٹیکرز کا ہے, کیونکہ نمبر 1 اس کے اوپر لاتعداد ججمنٹس کورٹس کی, سپیریئر کورٹس کی موجود ہیں کہ رول آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا ہوگا, اور رول آف اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل رول آف این الیکٹڈ گورنمنٹ سے بالکل مختلف ہے. دے آر دیئر فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف either 60 days or 90 days for the purpose of carrying on the day-to-day business of the government. The government does not go into cold storage, but the government goes into slow motion. And it goes into slow motion for the simple fact because it is an unelected government. And an unelected government cannot be put on the same pedestal as that of an elected government. اب جناب چیئرمین کل اس پہ ذرا تفصیل سے بات ہوگی, لیکن جو سب سیکشن 1 کے اندر انہوں نے جو ترمیم پرپوز کی ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر دی ایکسپریشن ڈے ٹو ڈے the words and urgent matters shall be inserted. And urgent matters اتنا vague اور vast term ہے کہ this can include any and everything under the world. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ in actual fact ایک unelected government کو جس کو نامزد کیا گیا ہے with the sole purpose of holding free and fair elections, آپ اس کو unbridled powers دے رہے ہیں, آپ اس کو at par with an elected government لے کے آ رہے ہیں. میرا اعتراض اس پہ شدید ہے. کل جب یہ امینڈمنٹ آئے گی اس پہ مزید بحث اس پہ کریں گے, لیکن میں فار دا ریکارڈ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو مزید اختیارات اس ترمیم کے دینے کے تھرو مترادف ہوگا of putting the last nail in the coffin.